أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. پناہ پکڑتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بےحد مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے. حامیم. قرآن پاک کا اتارنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، علم والا ہے. یہ سورہ مومن ہے، مکی صورت ہے اور اس میں 9 رکوعات اور 50 آیتیں ہیں. یہ ان صورتوں میں سے ہے جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں. حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں قرآن مجید میں 7 ہیں اور تفسیروں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل ہوئی ہے کہ آل حامیم یعنی وہ صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں 7 ہیں اور جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں. لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. 14ویں پارے میں 7 دروازے جہنم کے ہیں اور حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں بھی 7 ہیں. ہر صورت جہنم کے ایک دروازے سے اپنے پڑھنے والے کو بچانے والی ہے. جس طرح پچھلی صورت اس تذکرے سے شروع ہوئی تھی کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے، اسی طرح یہاں بھی آغاز انہی الفاظ سے کیا جا رہا ہے کہ اللہ جو زبردست ہے، علم والا ہے، اس کی طرف سے قرآن اتارا گیا ہے. سورہ زمر جو پیچھے گزری اس کے شروع میں وحی الہی کا حق ہونا اور کتاب اللہ کا منزل من اللہ ہونا بیان ہوا تھا. اور اس بات پر سورت ختم ہوئی. پچھلی سورت کہ قیامت کے دن اللہ سارے معاملات کا فیصلہ کر دے گا اور تمام اختلافی باتوں میں قول فیصل سنا دیا جائے گا. اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ
پہلے وحی الہی کی حقانیت کو بیان کر رہا ہے اور اپنی صفات کا تذکرہ کر رہا ہے، اور پھر آگے آخرت کا ذکر آنے والا ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب، گناہ معاف کرنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ گناہ کو بخشتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کرنے والا ہے، غافر یعنی معاف کرنے والا، اسی سے غفار ہے، بہت معاف کرنے والا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ قرآن پاک میں غفرہ سے بنے ہوئے کئی صیغے استعمال ہوئے ہیں، اور اس میں مبالغہ بھی، صیغہ مبالغہ بھی استعمال کیا گیا ہے، تاکہ بتا دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ صرف معاف کرنے والا نہیں، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور بار بار بخشنے والا ہے۔ غافر بھی استعمال ہوا ہے اور غفور بھی استعمال ہوا ہے اور غفار بھی استعمال ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی وسعت مغفرت اور کثرت مغفرت کو بتا رہا ہے، یعنی اللہ بار بار بھی معاف کرتا ہے اور اللہ بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ قابل التوب، توبہ قبول کرنے والا۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور غلطیوں سے درگزر کرتا ہے، غلطیاں معاف کرتا ہے اور توبہ قبول کرتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ توبہ قبول کرتا ہے بلکہ توبہ پر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ حدیث پاک میں کہ تم یوں سمجھو کہ کوئی شخص ہے صحرا بیابان میں سفر کر رہا ہے اور اس کا کھانا پانی اس کی سواری پر ہے، اور کسی جگہ اس کی سواری اس سے چھوٹ کر گم ہو جاتی ہے، کھانا پانی بھی غائب اور سواری بھی غائب، وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تلاش کرنے کے باوجود جب سواری نہیں ملتی، وہ زندگی سے مایوس ہو کر درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے، موت نگاہ کے سامنے کھڑی نظر آتی ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، سو گیا۔ اچانک آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی سواری کھانے پانی کے ساتھ موجود ہے۔ اب یہ شخص اپنی سواری کو پا کر جتنا خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ بندہ سواری کو پا کر، کھانے پانی کو پا کر اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی کی شدت سے یہ کہہ دیتا ہے کہ انت عبدی وانا ربک، کہ اللہ آپ میرے بندے ہیں اور میں آپ کا پروردگار ہوں، یعنی بات الٹ دیتا ہے، زیادہ خوشی کی وجہ سے غلط جملہ زبان سے نکل جاتا ہے۔ کہنا یہ چاہتا تھا کہ آپ میرے رب ہیں اور میں آپ کا بندہ ہوں، لیکن کہہ یہ دے رہا ہے کہ آپ میرے بندے ہیں اور میں آپ کا پروردگار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو واقعات ان آیتوں کے بارے میں ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان ہوا کہ مدینہ منورہ میں ایک جوان رہتا تھا اور وہ صالح تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی نیکی اور صالحیت کی وجہ سے اس سے محبت کرتے تھے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ وہ سفر میں گیا، مصر چلا گیا، اور وہاں جا کر غلط لوگوں کی صحبت میں پڑ گیا اور برا انسان بن گیا۔ کہاں تو بڑا عبادت گزار، تہجد
پڑھنے والا، نمازی اور گناہ سے مجتنب تھا، اب وہاں جا کر غلط رنگ چڑھا اور نافرمانی میں لگ گیا۔ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس سے محبت تھی، جب بہت دن نظر نہیں آیا تو کسی سے حضرت نے پوچھا، پتہ چلا کہ وہ مصر چلا گیا ہے اور حالات اس کے اچھے نہیں رہے، برائیوں میں پڑ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو ایک خط لکھا اور اس میں یہی آیتیں لکھی، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب۔ گویا کہ بہترین پیغام ان آیتوں کے ذریعے دیا کہ جس راستے پر چل رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے، اس پر چلو گے تو عقاب و عتاب کا شکار ہو جاؤ گے، اور اگر لوٹ آؤ گے تو اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور گناہ کو معاف کر دینے والا ہے اور نوازنے والا ہے۔ جب یہ خط اس کو ملا تو وہ بار بار اس کو پڑھتا تھا اور دل پر اس کا ایسا اثر ہوا کہ اس نے سارے گناہ چھوڑ دیے اور پھر نیکی کی طرف لوٹ آیا۔ اسی طرح ایک واقعہ یہ ذکر کیا گیا کہ شام کا ایک بہادر شخص تھا، بڑا جنگجو اور ہمت اور جرأت والا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی بہادری اور جنگی مہارت کی وجہ سے اس کو پسند فرماتے تھے۔ اس کے ساتھ بھی یہ قصہ ہوا کہ وہ شراب نوشی میں لگ گیا۔ جب حضرت عمر کو خبر ملی تو انہوں نے خط لکھا اور اس میں اس کو نصیحت کی اور یہ آیتیں تحریر فرمائیں، اور جو لوگ موجود تھے اس وقت ان سے کہا کہ اپنے بھائی کے لیے اللہ سے توفیق کی اور سعادت کی دعا مانگو۔ چنانچہ حضرت نے بھی دعا کی اور دوسرے لوگوں نے بھی۔ جب وہ خط اس کو پہنچا تو وہ پڑھتا تھا اور اپنے آپ سے گفتگو کرتا تھا، کہتا تھا غافر الذنب، اللہ تعالیٰ تو گناہ کو معاف کرنے والا ہے، وہ مجھ کو تسلی دے رہا ہے، قابل التوب، اگر میں توبہ کروں تو وہ قبول کرے گا، اور شدید العقاب، وہ بہت سخت عقاب و عتاب والا ہے، اگر میں نہیں سدھروں گا تو نقصان ہو جائے گا، ذی الطول، خیر کثیر والا ہے، وسعت مقدرت والا ہے۔ چنانچہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی وہ بہت خوش ہوئے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جب کوئی شخص غلط راستے پر چل پڑے تو اس کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرو، نرمی کا معاملہ کرو، اور اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بن جاؤ، یعنی اس کو اکسا کر، عار دلا کر اور زیادہ گنہگار نہ بناؤ، اس کو ضد اور عناد کے راستے پہ نہ ڈالو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ چیزیں عطا کرتا ہے جو سختی پر نہیں عطا کرتا۔ تو اس کا خیال رکھا جائے کہ اگر کوئی گنہگار ہے تو اس کو راہ راست پر لانے کی فکر ہو اور جہاں تک ہو سکے نرمی برتی جائے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بعض مجرم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو راہ راست پر لانے کے لیے سختی برتنا بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر نرمی کے استعمال کیا جائے۔ شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا، ذی الطول، خیر کثیر والا یا وسعت اور مقدرت والا۔ طول کے معنی عربی زبان میں خیر کثیر کے بھی آتے ہیں اور وسعت، قوت اور مقدرت کے بھی آتے ہیں۔ یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں 4 ہوئے، غافر الذنب، قابل التوب، شدید العقاب، ذی الطول۔ غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان 4 جملوں کے ذریعے اور اپنی 4 صفات کے ذریعے بندوں کو ترغیب اور ترہیب دونوں کا درس دیا ہے۔
ایک طرف ڈرایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سخت عتاب و عقاب والا ہے، سزا دینے والا ہے، اور دوسری طرف رحمت سے امید دلائی گئی اور اسی سے آغاز کیا گیا کہ غافر الذنب، گناہ کو بخشنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور بہت خیر کثیر والا ہے کہ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے انعامات احسانات سے نواز دیتا ہے۔ تو دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں جمع کر دیا ہے، اور پھر غور کیا جائے تو یہ نقطہ بھی کھلتا ہے کہ تین جملے ایسے ہیں جو امید دلانے والے اور رحمت کی طرف بلانے والے ہیں، صرف ایک جملہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی سزا کو بیان کرنے والا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اگرچہ کہ ہمارے یہاں رحمت اور عذاب دونوں ہیں، لیکن رحمت کا حصہ بڑا ہوا ہے، عذاب کا حصہ کم ہے۔ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے نکل گئی۔ اور یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندوں کو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا یہ کہہ دو کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سزا دینے والا ہے اور انتقام لینے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ قہار و جبار ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن اس کی صفت رحمت صفت قہر و عذاب پر بڑی ہوئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کیسا ہم پر احسان ہے کہ اس نے اپنی صفت رحمت کو آگے رکھا ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، قرآن میں کہا تمہارے پروردگار نے اپنے آپ پر مہربانی کو لازم کر لیا۔ علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، اللہ اگر کسی چیز کے اپنی ذات پر لازم کرنے کی بات کہتا ہے تو یہ صرف بندوں کا دل بڑھانے کے لیے اور ان کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے ہے، اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے آپ پر رحمت مہربانی کو لازم کر لیا، گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں بندیوں کو تسلی دے رہا ہے۔ ان آیات کے سلسلے میں ایک واقعہ اور تفسیروں میں آیا ہے۔ حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت مصعب ابن زبیر کے ساتھ کوفہ کے ایک علاقے میں تھا، اور میں ایک باغ کے اندر گیا کہ 2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وقت کو صحیح استعمال کرنے والے ہوتے ہیں، چند رکعت نماز پڑھنے کا بھی موقع مل جائے تو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ تھوڑا وقت مل گیا اللہ کی یاد میں لگ گئے، اس سے زیادہ کچھ وقت مل گیا تو اللہ کے آگے کھڑے ہو گئے، 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھ لی۔ ہمیں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں موقع ملے نماز پڑھ لیں کہ زمین کا وہ ٹکڑا کل قیامت کے دن ہمارے لیے گواہ بن جائے گا۔ جہاں موقع ملے اللہ کو یاد کر لیں کہ زمین کا وہ ٹکڑا اس ذکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں گواہی پیش کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ باغ میں کوفہ کے علاقے میں تھا، باغ میں چلا گیا کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں، اور میں نے نماز سے پہلے یہی سورہ مومن کی آیتیں پڑھی۔ اس سورت کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے، اور سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے، اور سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ میں نے اس کی شروع کی آیتیں المصیر تک پڑھی، یہ جو آیت نمبر 3 کا آخری ٹکڑا ہے، الیہ المصیر۔ وہ نماز سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص سفید کپڑے میں ملبوس اور یمنی کپڑے ہیں اس کے، اور وہ سفید خچر پر سوار ہیں۔ میں نے اپنے سامنے اس کو دیکھا۔ اس شخص نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ ثابت، جب تم یہ آیتیں پڑھو تو اس کے ساتھ دعا کیا کرو، اور اس نے دعا سکھائی کہ جب تم کہو غافر الذنب کہ اے گناہ کو معاف کرنے والے، تو اس کے ساتھ دعا مانگو کہ اغفر لی، اے گناہ کو معاف کرنے والے مجھ کو معاف کر دے۔ اور جب کہو قابل التوب اے توبہ قبول کرنے والے، تو کہو اقبل توبتی
اللہ میری توبہ کو قبول فرما، اور جب کہو شدید العقاب تو کہو لا تعاقبنی، کہ اے سخت عذاب دینے والے مجھ کو عذاب نہ دے، سزا نہ دے، لا تعاقبنی۔ اور جب کہو ذی الطول تو کہو کہ طل علیہ بخیر، کہ جب ذی الطول کہو کہ اے مقدرت والے، انعام و احسان والے، مجھ پر خیر عافیت کے ساتھ انعام و احسان کی بارش برسا۔ یہ دعا اس نے سکھائی۔ حضرت ثابت کہتے ہیں کہ میں نے یہ نصیحت تو سن لی، اور پھر جو میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہ شخص وہاں موجود نہیں تھا۔ باہر نکل کے لوگوں سے پوچھا کہ کوئی یہاں یمنی لباس میں آیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں آیا۔ روایت میں یہ بات ہے، اور ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے کہ لوگوں کا ایسا خیال ہوا کہ یہ حضرت الیاس علیہ السلام تھے۔ حضرت الیاس کے بارے میں بعض علماء کا یہ قول ہے کہ ان کو بھی وہ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقاتیں ہوتی ہیں اور وہ تشریف لایا کرتے ہیں۔ حقیقت حال تو اللہ جانے کہ وہ حضرت الیاس تھے یا کوئی رجال غیب میں سے یا فرشتوں میں سے، لیکن بہرحال یہ تعلیم خوبصورت ہے کہ غافر الذنب کہا جائے تو اس کے ساتھ اغفر لی کہا جائے، اور جب قابل التوب کہا جائے تو اقبل توبتی کہا جائے، اور جب شدید العقاب کہا جائے تو لا تعاقبنی کہا جائے، اور جب ذی الطول کہا جائے تو طل علی بخیر کہا جائے۔ لا الہ الا ہو الیہ المصیر، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر بس وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سب کو اللہ کے پاس پہنچنا ہے کہ ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کفر کرنے والے ہیں، تو تم کو یہ بات دھوکے میں نہ ڈال دے کہ وہ شہروں میں چلتے پھرتے ہیں، یعنی جو شہروں میں ان کا دورہ ہے، اور جو ان کی عزت شہرت ہے، اور جو ان کو دولت اور مال حاصل ہے، اور جو گھوم پھر رہے ہیں، اس سے دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پا رہے ہیں اور یہ بڑے اچھے حال میں۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ان کو ڈیل دی گئی ہے، استدراج ہے، امہال ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت دی گئی ہے کہ چند دن عیش کر لو، قل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار، کچھ دن مزے لوٹ لو، مستی کر لو، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ تھوڑے بہت، اس کے بعد تو تمہاری پٹائی ہونے والی ہے، تم مجرم لوگ ہو۔ اور یہ جو پہلا ٹکڑا ہے اس میں یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ قرآن پاک کی آیتوں کے بارے میں جھگڑنے والے تو بس کفر کرنے والے ہیں، یعنی مسلمان ایسے نہ ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے سلسلے میں آپس میں جھگڑا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو، مسلمانوں کو سنا تھا کہ وہ آیت قرآنی کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا تم سے پہلے کہ لوگ بس اسی لیے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے کتاب کے ایک حصے کو دوسرے حصے پر مارا تھا، اور ایک حصے کو دوسرے حصے کے مقابلے میں لے آئے، حالانکہ ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے۔ اسی طرح مسلم شریف میں کہ آپ نے دو لوگوں کی آواز سنی جو قرآن کی آیت کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، آپ ناراض ہوئے، یہاں تک کہ ناگواری کے اثرات آپ کے چہرے سے ظاہر ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے کی قومیں اپنی کتاب میں اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات حضرت ابو ہریرہ نے نقل کی ہے کہ قرآن پاک کے سلسلے میں جھگڑنا کفر ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، ان سے پہلے قوم نوح اور کتنے ہی فرقے جھٹلا چکے ہیں، ان کے بعد یعنی ان سے پہلے قوم نوح اور ان کے بعد کتنی ہی ٹکڑیاں حق کی منکر ہوئی ہیں۔ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ، اور ہر امت نے اپنے رسول پر ارادہ کیا کہ اس کو پکڑ لیں، لِيَأْخُذُوا وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور جھوٹے جھگڑے پیدا کرنے لگے، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، کہ اس سے سچے دین کو ڈگمگا دیں۔ فَأَخَذْتُهُمْ، تو میں نے ان کو پکڑ لیا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو کیسا ہوا میرا سزا دینا۔ جو لوگ منکر ہیں، نافرمان ہیں، غلط روش پہ چلنے والے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ شرارتیں کر کے باطل کو حق پر غالب کر دیں اور سچے دین کو اور حق کو وہ راستے سے ہٹا دیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب دین کو غالب کرنے کا فیصلہ کر لیا تو دین غالب آئے گا، چاہے لوگ کتنی کوششیں کریں، دین کو راستے سے ہٹا نہیں سکتے، اور دین کے کاموں میں رخنہ اندازی کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کہا گیا کہ جن جن لوگوں نے ایسا کیا کہ دین کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی، ہم نے ان کو پکڑ لیا، وہ کیسا ہوا ہمارا سزا دینا۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور اسی طرح آپ کے پروردگار کی بات منکروں پر سچ ثابت ہو چکی کہ وہ ہیں دوزخ والے۔ جس طرح پہلے کی قوموں پر عذاب آنے کی بات پوری ہو چکی، اب بھی جو لوگ کفر، شرک، نافرمانی، الحاد، تکذیب کے راستے پر چلیں گے، ان پر بھی اللہ کی بات پوری ہوگی اور عذاب اور سزا کے مرحلے سے ان کو گزارا جائے گا۔ اور کفر و شرک کرنے والے سب لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، جو لوگ عرش کو اٹھا رہے ہیں، جو عرش کے ارد گرد ہیں، اپنے پروردگار کی خوبیوں کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ 8 فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ بعض روایتوں میں کہ 4 فرشتے ہیں، روح المعانی میں علامہ آلوسی نے لکھا ہے عرش کو اٹھانے والے 4 فرشتے ہیں، اور ایسے زبردست ہیں کہ ہم ان کی شان و شوکت اور عظمت کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ کیسے ہیں اور ان کی حیت کیا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور قرآن پاک میں قیامت سے متعلق یہ بات ہے کہ اس دن یعنی قیامت کے دن اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ 8۔ من حولہ، جو کہا اس سے بھی مراد عرش کے ارد گرد رہنے والے فرشتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا طواف کرتے ہیں اور اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کان لگاتے ہیں کہ کیا حکم ہو رہا ہے تاکہ اس کو بجا لائیں۔ پچھلی آیت میں کافروں اور منکروں کی سزا بیان ہوئی تھی کہ وہ جہنمی ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنین کا شرف بیان کر رہا ہے کہ ان کی ایسی عزت ہے کہ اللہ کے فرشتے اور حاملین عرش اور عرش کے ارد گرد رہنے والے وہ ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔
یستغفرون للذین آمنوا، اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے ایمان والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما، اے ہمارے پروردگار ہر چیز آپ کی رحمت اور علم میں سمائی ہوئی ہے، یعنی آپ کے علم اور آپ کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، تو معاف کر دیجئے ان کو جو توبہ کریں اور آپ کے راستے پر چلیں، اور بچائیے ان کو آگ کے عذاب سے۔ دعا مانگ رہے ہیں۔ جو یہ پیچھے ذکر آیا تھا کہ ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ آپ بڑے کریم ہیں اور رحیم ہیں، اور آپ کا علم بھی سب سے بڑھ کرے، اور آپ کی رحمت بھی سب سے بڑھ کرے، اور آپ کے علم اور رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ جو آپ کے راستے پر چلیں ان کے ساتھ رحم و کرم کا، مغفرت کا معاملہ کر دیجئے اور عذاب جہنم سے بچا لیجئے۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، اے ہمارے پروردگار اور ان کو داخل کر دیجئے ہمیشہ رہنے والے باغات میں کہ جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور جو کوئی ان کے باپوں اور بیویوں اور اولاد میں سے نیک ہو، یعنی ان سے بھی وعدہ ہے۔ اور یا یہ کہ ان کو اور ان کے والد اور ان کے بیویوں اور ان کی اولاد سب کو جنت میں داخل کر دیجیے۔ حدیث پاک میں یہ بات آئی ہے کہ جس وقت مومنین کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور وہ بڑی نعمت پائیں گے، اعزاز و اکرام ان کے کیا جائے گا، اور ہر طرح برکت ہی برکت حاصل ہوگی، نعمائے جنت کیسی عظیم الشان ہوں گی، وہ پا کر خوش مسرور ہو جائیں گے۔ لیکن ان میں سے کوئی مومن کہے گا اللہ میرے والد نظر نہیں آتے، وہ کہاں ہیں؟ کوئی بیوی کہے گی اللہ میرا شوہر نظر نہیں آ رہا ہے، خاوند نظر نہیں آ رہا ہے۔ کوئی شوہر کہے گا اللہ میری بیوی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے والد، تمہارے شوہر، تمہاری بیوی، تمہارے بیٹے، جو بھی رشتہ دار ہو، ان کا عمل تمہارے جیسا نہیں ہے، اور وہ اپنے عمل کے لحاظ سے اپنے مقام پر ہیں۔ تو یہ مومن کہے گا اللہ میں جو عمل کرتا تھا وہ اپنے لیے بھی کرتا تھا اور ان کے لیے بھی کرتا تھا۔ کیا جائے گا کہ اچھا لاؤ اس کے رشتہ داروں کو اس کے ساتھ کر دو، یعنی بیوی کو شوہر سے ملا دو، یا شوہر کو بیوی سے ملا دو، بیٹے کو باپ سے ملا دو، یا اولاد کو ماں باپ سے ملا دو۔ حضرت سعید ابن جبیر کی روایت معالم التنزیل میں بغوی نے نقل کی ہے، یہی تفصیل ہے، اور یہ تفصیل بیان کرنے کے بعد حضرت سعید ابن جبیر یہی آیتیں تلاوت کرتے تھے، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزیز الحکیم، یقیناً آپ ہیں زبردست حکمت والے، وقیم السیئات، اور ان کو برائیوں سے بچا لیجئے، ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور جس کو آپ برائیوں سے بچائیں اس دن اس پر آپ نے مہربانی فرمائی، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ جو ہے یہی ہے بڑی کامیابی۔ فرشتوں کی دعا میں یہ بات بھی ہے کہ ان کو برائیوں سے بچا لے، اس لیے کہ قیامت کے دن جو سختیاں ہوں گی اور پریشانیاں ہوں گی وہ سخت ہوں گی، اور قیامت کے دن کہ وہ سختیاں اگر کسی کو لاحق ہو جائیں تو وہ سخت دشواری میں پڑ جائے گا۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیئات سے برے اعمال مراد لیے جائیں، اس لیے کہ اگر انسان برائی کرے گا تو وہ عذاب کی طرف بڑھے گا، اور فرشتے تو دعا دے رہے ہیں جنت کی، تو جنت میں جانے کے لیے تو اچھے اعمال کی ضرورت ہے، تو اچھے اعمال
ہوں گے تب وہ جنت کی طرف بڑھے گا، برے اعمال ہوں گے تو جہنم کی طرف بڑھے گا۔ اس لیے فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو گناہ سے محفوظ رکھتا کہ یہ جنت میں جانے کا اہل ہو سکے۔ اور یا تو وہ دوسرا مفہوم جو میں نے بیان کیا کہ محشر کی جو سختیاں ہیں ان کو السیئات کہا گیا، اور یہ کہ جس کو محشر کی دشواریوں سے بچایا گیا اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی قیامت کی سختیوں سے اور دنیا میں برے اعمال سے محفوظ فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔